الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں کے اوپر فرض ہے مقررہ اوقات پر۔ ہر نماز کا رب العالمین نے ایک وقت متعین فرمایا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کو اسی وقت میں ادا کیا جائے۔ اپنی طرف سے اس میں منمانی کرنا، اپنی فرصت کے حساب سے نماز پڑھنا، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی مشغولیت دیکھتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنا کام دھام دیکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ اس درمیان میں اس نماز کو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر اوقات کیا ہے نماز کے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی دوسرے میں۔ مگر ابھی یہ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سے ہیں، سب سے پیارے عمل کون سے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز ادا کرنا ہے مگر اپنی منمانی نہیں، اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، اول وقت میں۔ اس کے دوسرے وقت میں، آخری وقت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ مگر نماز کو بہرحال اس کے وقت میں ہی ادا کرنا، اس کے وقت کے بعد نہیں ادا کرنا ہے۔ سے مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، انہوں نے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے 2 دن ان کو نماز پڑھ کر کے بتایا۔ پہلے دن آپ نے ساری نمازوں کو، 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھا، دوسرے دن آپ نے 5 نمازوں کو آخری وقت میں پڑھا، اور پھر سائل کو، سوال کرنے والے کو بلایا اور کہا کہ الوقت فیما بین ہذین، نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کر رہے تھے، میں نے تمہیں 2 دن نماز پڑھ کر کے بتا دیا، اول وقت میں پڑھ کے بتا دیا، آخری وقت میں پڑھ کر کے بتا دیا۔ اب جان لو کہ ہر نماز کا وقت انہی دونوں کے درمیان ہے، ہر نماز کا وقت انہی دونوں کے درمیان ہے، انہی دونوں کے درمیان ہی ہمیں نماز پڑھنا۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے، آخری وقت ہے، اسی کے درمیان ہر حال میں ہمیں نماز کو ادا کر لینا ہے۔ جمع کی جو صورت ہوتی ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، یہ آدمی اگر اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، بیمار ہے، سفر کی حالت میں ہے، دشمن کا خوف ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے، تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے ایسی صورت میں۔ مگر اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، مگر ظہر اور عصر کو مغرب یا عشاء کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن مغرب یا عشاء کو فجر کے ساتھ جمع اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، عصر میں مشغول ہو گئے، کوئی بات نہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی مغرب میں جاؤں گا، مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ یاد رکھیں کہ عصر کی نماز مغرب کے ساتھ اکٹھا ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، اسے خطرہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے گا، وہ بغیر پانی کے ویسے ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، مغرب نماز پڑھ لے۔ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اسے خطرہ ہے کہ کپڑا نہیں مل پائے گا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو اسے نہیں کہ کپڑے کا انتظار کرنا، چلو جب کپڑا ملے گا مغرب کے بعد پڑھ لوں گا، نہیں، وہ بغیر کپڑے کے ہی نماز پڑھ لے، مگر یہ کہ مغرب سے پہلے اپنی نماز عصر کی ادا کر لے۔ ایک آدمی کو دشمن کا خوف ہے، وہ رک نہیں سکتا ہے، رکوع سجدے نہیں کر سکتا ہے،
قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی نماز پڑھ لے، بغیر قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے پڑھ لے، بغیر رکوع سجدے کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، مگر نماز پڑھ لے، اپنی عصر کی نماز مغرب سے پہلے پہلے ادا کر لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ چلتے چلتے پڑھ لو، یا سواری کی حالت میں ہو، سوار ہوتے ہی پڑھ لو، مگر نماز تمہیں پڑھ لینا ہے۔ اس نقطے کو میرے بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیا کہ ہم ظہر اور عصر کو کسی پریشانی کی صورت میں اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر یا عصر کو ہم مغرب کے ساتھ نہ ملائیں۔ مغرب یا عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی نماز ہم لے جا کر کے فجر کے ساتھ نہ ملائیں، یا فجر کو ہم لے جا کر کے ظہر کے ساتھ نہ ملائیں، اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر صورت میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ کیا کہ آدمی سو گیا، فجر میں سو گیا، اس کی نیند ظہر کے ٹائم کھلی، تو دوسری بات ہے۔ اس کے تعلق سے مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها یا لا کفارۃ لها الا ان یصلیها، سے مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا کسی نماز سے سو جائے، سو گیا وہ، اب اس کی نیند اس وقت کھلے کہ اگلی نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا کبھی بھی اس کی نیند کھلے، اس کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، عصر سے پہلے وہ سو گیا، اس کی نیند مغرب کے بعد کھلی، ایسی صورت میں اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کی نیند کھلی ہے وہ فوراً اس نماز کو پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ یہی ایک صورت ہے کہ آدمی بھول گیا کسی نماز کو، یا سو گیا، اس کی نیند ہی نہیں کھلی، عصر سے پہلے سو گیا، اس کی نیند مغرب کے بعد کھلی، تو ایسی صورت میں وہ عصر کی نماز کب پڑھے گا؟ مغرب کے فوراً بعد پڑھے گا، جیسے ہی اس کی نیند کھلی ہے، کیونکہ یہاں اس کے بس میں کوئی بات نہیں تھی، اس کے بس کے باہر کی بات تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے کہ آدمی فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھے یا عصر کی نماز کو مغرب کے بعد ساتھ پڑھے۔ لہٰذا میرے بھائیو اس چیز کی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور نماز کے اوقات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نماز کا وقت کب ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے، آخری وقت ہے۔ کوشش پوری یہ ہونی چاہیے کہ اس نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کر لیا جائے، لیکن اگر اول وقت میں نہ بھی ادا کریں کوئی بات نہیں، لیکن آخری وقت سے پہلے پہلے، اس نماز کا وقت نکلنے سے پہلے پہلے ہر حال میں ہمیں ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔